السلام علیکم۔ آج منصور علی خان نے شیر افضل مروت کو اڑے ہاتھوں لیا۔ عمران خان سے دغا کیوں کیا؟ آئیے اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ آپ کے ساتھ زیادتی آپ کے مطابق ہوئی تو قصوروار تو پھر خان صاحب ہوئے نا؟ اصل میں ہانیسٹلی اب یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، شاید پہلے کہنے سے کترا تھا، وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے، ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری اندر جو جتنی نشستیں ہوتی ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے اب سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ ہر ایک نے یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، ہم جو کچھ ہیں تو صرف بانی کے طفیل ہیں، عمران خان صاحب کی وجہ سے۔ ایگزیکٹلی۔ اور بانی عمران خان کا ایک رسپیکٹ ہے، ایک لگاؤ ہے، میری بھی ہے ان کے ساتھ، لیکن جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے اس سے مجھے فیل یہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ خان نے کبھی نہیں کہا ہے کہ آپ کی تمام جو طریقہ ہے، کیونکہ خان جب تک تھا یہ باہر پروٹوکول دینا نہیں، خان جب تک باہر تھا میں قسماً کہتا ہوں کہ بڑے ہی کمفرٹیبل ہم فیل کرتے تھے، اچھا۔ تنقید بھی برداشت کرتا تھا، ہم ان کے ساتھ جو ہیں لڑ جھگڑ لیتے تھے، لیکن کوئی ہمیں ایشوز پرابلم پیش نہیں آتے تھے۔ جب خان اندر چلے گئے اور ایک سٹیٹس کو اس طرح بن گیا کہ خان کے حوالے سے جو ہیں کچھ اور لوگ سامنے آ گئے، تو انہوں نے یہ جتانا شروع کیا کہ ہمیں اپنی میٹنگز میں بھی اور عوام میں بھی ٹھیک، یہ ضرور بتانا ہے کہ اور میں نے بارہا اندر میٹنگز میں بھی کہا کہ پارٹی ہیں، اس کو فین کلب نہ بنائیں، اس کو کلٹ نہ بنائیں۔ یعنی اسی لیے تو آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں ماضی میں ہم کبھی ٹویٹ کر لیتے تھے کہ جی بزدار کا فیصلہ غلط تھا، ٹھیک، یا محمود خان کا فیصلہ غلط تھا، یا پھر وہ لوگ جو کلیدی عہدوں پہ آئے اور پھر جو ہیں پارٹی کو دغا دے کے چلے گئے، یہ غلط تھے، اسمبلیاں توڑنا غلط تھا، باجوہ کو جو ہے اپنے دور حکومت میں اس طرح اس کی ایما پہ نون یا دیگر پارٹیوں کو پراسیکیوٹ کرنا غلط تھا۔ یہ ساری چیزیں میں کافی عرصے سے کہتا آیا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہیں بجائے اس کے کہ اس کو سمجھنے لگتے، انہوں نے جو ہے میرے اس نیریٹو کو، کیونکہ میں ایک وکیل ہوں، اگر مروت صاحب پھر دوبارہ وہی بات نا کہ آخر آپ وہ باتیں کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، اور کون قصوروار ہے اس کا خان صاحب قصوروار ہیں۔ خان صاحب اس قسم کا ماحول برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یہ فرمایا کہ جناب نواز شریف کو جو سزا ہوئی وہ غلط ہوئی، آپ نے فرمایا، میرے پروگرام میں بھی آپ آئے تھے، اس کے بعد آپ نے ڈیٹیل سے بات کی، یہ بات آپ خان صاحب کے سامنے کریں، اس کے بعد دیکھیں خان صاحب آپ کا کیا حال کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، میں آف کورس کروں نا، بتائیے۔ میں خان صاحب کے سامنے کس طرح میں بارہا رول افلا پہ خان صاحب کے سامنے باتیں کر چکا ہوں۔ اچھا، میں یہ بھی خان صاحب کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئی۔ مثال کے طور پہ منسٹر لا کون تھا پی ٹی آئی کے دور میں؟ فروغ نسیم صاحب۔ ہاں، فروغ نسیم۔ پی ٹی آئی کے دور میں لیجسلیشن کس طرح ہوا کرتی تھی یہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج اگر ہم اسٹیبلشمنٹ سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور قوم کو حقیقی آزادی دلانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے جتنے افعال ہیں ان کی قانونی یعنی حقیقی آزادی کا تقاضا ہے کہ ہم ہر اس فعل کی مذمت کریں جو کسی بھی دور میں جو ہے قانون کی حکمرانی پہ حملہ ہو۔ مروت صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے، آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ہوتا ہے۔ آج تک نواز شریف نے مانا کہ میں نے 1985 کے اندر جنرل جنانی کا اگر ہاتھ پکڑا تھا تو میں نے غلط کیا تھا، وہ مانتے ہیں۔ آئی جی آئی میں اگر میں گیا تھا تو میں نے غلط کیا تھا۔ آپ کے خیال میں خان صاحب یہ بات مانیں گے کہ اب وہ آپ کے خیال میں وہ کہیں کہ 2014 کے اندر جو میں نے دھرنا دیا وہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ دیا تھا، وہ کون مانے گا؟ پاکستان کو اگر سلامتی کی طرف اور جمہوریت کی طرف لے جانا ہے نا، تو میرے خیال ہے تمام اب یہ جو آج میں آپ کو آپ کے سامنے ایک بات کہتے ہوئے شاید تھوڑی بہت ہچکچاہٹ آ جائے گی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فارم 47 پہ نہ کہ صرف ادھر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بھی فارم 47 کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ مثلا کس طرح فارم 47 کے لوگ؟ یعنی آپ کی پارٹی میں بھی فارم 47 پہ لوگ جتائے گئے؟ اپوزیشن کے بینچز پہ، پی ٹی آئی میں اپوزیشن کے بینچز میں چند ایسے لوگ ہیں جو میں نے اگر ابھی نام بتا دیے، لیکن
میں دوسرے وقت میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن ایسے لوگ ہیں جو آج فارم 47 پہ تقریریں کرتے ہوئے تکتے نہیں ہیں. نہیں پی ٹی آئی کے یا کسی دوسری جماعت کے؟ مشترکہ جو الائنس ہیں اور پی ٹی آئی سمیت. تو آپ لوگ تو فارم 47 کر کے ہمارا دماغ کھا گئے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں آپ کی جماعت کے لوگ بھی شامل ہیں جو فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. تو پھر رہ کیا گیا؟ یہ جو ابھی بات کی کہ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے ہوئے ہیں. ہاں ایفیڈیوٹ کس چیز کے ہیں؟ کہ ہم جو کہیں گے وہ آپ کی وہاں پہ کہیں اگر گے. ان کے ساتھ کوئی نیکی ہوئی ہے ہاں تو ایفیڈیوٹ دیے گئے ہیں. ہاں. اور کون ہے وہ لوگ؟ پارٹی کو تو پتہ ہے. میرا نہیں خیال پارٹی کو پتہ ہوتا تو خان صاحب نکالنا دیتے. نہیں خان صاحب تو جیل میں تھے میرا خیال ہے جب الیکشن ہوئے. نہیں لیکن اب تک اگر آپ کو پتہ تو ان کو بھی پتہ ہوگا. خان صاحب تو آپ سے زیادہ نالجبل ہے نا، خان صاحب کو پتہ ہوگا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے ان کو نہ پتہ ہو؟ میری ایک تھیوری ہے، اگر آپ اجازت دیں میں آپ کے سامنے پیش کروں. میری تھیوری یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہہ صحیح رہے ہیں آپ، مجھے بھی لگتا ہے ایسا ہے، لیکن خان صاحب کو بھی پتہ ہے سب کچھ ہے، اور خان صاحب چپ کر کے منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور تب جب یہ جو آپ لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو جنگ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں نا، مجھے اسی کے اوپر پھر ڈاؤٹس ہوتے ہیں کہ بھائی اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح تھوڑی کہانی چلتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے ایک شخص جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ پھر بھی اس کو اپنے پلیٹ فارمز بھی دے رہے ہیں، عہدے بھی دے رہے ہیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ جنگ تھوڑی لڑی جاتی ہے. میرا خیال ہے فارم 47 کو اگر غلط کہنا ہے ہاں تو پھر سب فارم 47 کو غلط کہنا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ادھر کے فارم 47 غلط ہیں اور ادھر کے فارم 47 ٹھیک ہیں. ہاں میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات کر رہا اور بھی لوگ ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور بھی جماعت کے لوگ ہوں گے. تو یہ گلے شکوے تو مولانا صاحب کو بھی ہیں، ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہیں. ہوں. مولانا صاحب جو ہیں اس کی اپنی الیکشن جو ہیں وہ فارم 47 کے تو فیل ہے. نہیں وہ تو ہار گئے تھے الیکشن، مولانا صاحب تو الیکشن ہارے تھے نا. جیتے ہیں 47 پہ. نہیں وہ تو دوسرے حلقے سے جیتا، گنڈا پور صاحب سے تو ہار گئے تھے. نہیں وہ جدھر سے جیتے ہیں ادھر سے جیتا کوئی اور ہیں. اچھا اور گلا وہ کر رہے ہیں. وہ بھی فارم 47 والے ہیں آپ کی نظر میں؟ میری نظر میں نہیں ہے. اچھا آپ بلوچستان کے لوگوں سے پوچھیں، پشین سے وہ منتخب ہوئے ہیں. ہاں ان کی نظر میں فارم 47 کی جیت ہے. تو وہ باقی اور کون اس میں؟ تو پھر آپ کے محمود اچکزئی صاحب بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محمود خان کا میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کے حوالے سے میں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان جیسے کت کاٹ کا شخص جو ہیں وہ فارم 45 کا ہی ایم این اے ہوگا. اچھا مروت صاحب، ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی جب آپ کی یہ آپ کو وہ پارٹی کے حوالے سے آیا کہ جی آپ کو نکال دیا گیا ہے پارٹی سے، اس کے اگلے دن پھر آپ 4 اینکرز کو انٹرویو دینے لگے تھے جس میں بھی شامل تھا، لیکن آپ نے پھر وہ انٹرویو کینسل کر دیا. آپ کیا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح کوئی کم بیک ہو جائے گا، ایشوز ریزالو ہو جائیں گے؟ گنڈا پور صاحب ملنے گئے تھے میرے خیال میں. میں آپ کو عرض کروں، میں انٹرویو دینے جا رہا تھا اور میں اپنا ایک سخت ریئیکشن دینا چاہتا تھا کیونکہ میں تنگ آ گیا ہوں. اور یہ جو ابھی آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں تو میری کوئی مطلب نہ توقع ہیں کسی سے خیر کی، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ نیکی کرے. اچھا میں تنگ آ گیا ہوں یہ بار بار کے نکالے جانے سے. انہوں نے مجھے، یہ سب لوگ معلوم ہے نا، یہ بلوں میں چھپے ہوئے لوگ، یہ اپنے حلقوں میں کمپین کے لیے نہیں نکلا کرتے تھے، میں ان کو فونیں کرتا تھا. اور یہ وہ لوگ تھے جو ایک سپاہی کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھر تو چھوڑ اپنے صوبے چھوڑ چکے تھے. اچھا. تو لہٰذا میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اس وقت جو ہے لوگوں کا خوف دور کرنا سب سے اہم ٹاسک تھا جس پہ ہم لگے ہوئے تھے. اور جو ہی یہ الیکشن ہو گئے، الیکشن کے لیے پی ٹی آئی میڈیا کلیم کرتی ہیں کہ یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اگر ہمارا کنٹینٹ نہ ہوتا، ہمارے جلسے نہ ہوتے، ہمارے کنونشن نہ ہوتے، ہماری تقاریر نہ ہوتی، کیا چیز یہ سیل کرتے؟ تو لہٰذا 8 فروری کو الیکشن یا اس سے قبل جو امیدواران کا ملنا تھا، اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ گراؤنڈ بناتے. ٹھیک. اس کے لیے جو ہیں کمبے ڈھونڈنا بھی ضروری تھا اور کمبوں کا کڑا ہونا بھی ضروری تھا. یعنی 8 فروری کے فوراً بعد جو میرے ساتھ پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا نے گالم گلوچ سے میرے ساتھ آغاز کیا اور آج تک کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص وجہ ہوگی، اہم ہی تو نہیں ہو سکتی. ہاں، کیا وجہ تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد اور بالخصوص 11 اپریل کے بعد جو میرے ساتھ رویہ اپنایا گیا ہے،
بار بار کا نکالا جانا ڈسپلن کے نام پہ، تمام یہ نشستوں سے اور کمیٹیوں سے نکالا جانا. آپ کا ایک ویلاگ مجھے یاد ہیں کہ جب میرے بھائی کو انہوں نے نکالا تھا اور آپ نے کہا کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے استعفیٰ دیا ہے، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ نہیں لگتا یہ ہے کہ نکالا گیا. واقعی نکالا گیا تھا. تو میں ٹھیک تھا اس وقت. آپ ٹھیک تھے. ہم اپنی عزت بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ نکالے مت، استعفیٰ لے لیں. لیکن بیسیکلی بلیٹل کرنا مقصود تھا. اچھا. یعنی لوگوں کی نظروں میں بے توقیری کرنا تھی. اور جب میں نے علی امین خان سے پوچھا کہ کیوں آپ نے کیا، تو اس نے کہا خان کا حکم ہے. دیکھیں نا، اب آپ وہی بات آ گئی نا مروت صاحب جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ باقی سب کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن اگر اس ساری چیزوں کے پیچھے اگر کوئی ہے، آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی اجازت کے بغیر ان کا سوشل میڈیا آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے؟ میں نے خان صاحب کو گلہ کیا، اور کئی دفعہ میں نے انہیں کہا. خان صاحب کہتے تھے ایک مشوانی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. مشوانی جو تھا اس وقت پاکستان میں تھا، سینٹ کی نشست کے لیے باغ دوڑ کر رہا تھا. اچھا. لیکن یہ شخص جو ہیں، یہ حضرت اور ان کے ساتھی، یہ پہلے دن سے پی ٹی آئی کے جتنے فالوور جو ہیں آفیشیل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، ان کو علم ہے کہ ہمارے جلسے جلوسوں کی، ہماری تقاریر کی کوئی ویڈیو جو ہیں شاذ و نادر لگا دیتے تھے. لیکن میرے خلاف، مثال کے طور پہ جب برسٹر گور کے تقرری کا اعلان میں نے کیا خان کے ترجمان کے طور پہ، وہاں سے لڑائی شروع ہوئی پی ٹی آئی آفیشیل کے ساتھ. وائی؟ کیونکہ میں نے اعلان کیا، سینئر نائب صدر تھا میں. خان نے جیل کے اندر 5-6 وکیل تھے ہم، اور کہا کہ جی یہ اناؤنسمنٹ کرو. تو میں نے جو ہی اعلان کیا، اس اعلان سے روکنے کے لیے مجھ پہ بڑا پریشر پڑا. اچھا. کہ بیرسٹر گور صاحب کا نام نہ آنا چاہیے، بلکہ میں یہاں پہ آج آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ آشکارا کر دوں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 11 بجے اگلے دن بیرسٹر گور کے نام کا آپ نے ذکر کرنا ہے. اچھا. اور میرے ساتھ جو ہیں بیرسٹر ہمارے سینٹ میں جو علی ظفر صاحب، ہم دونوں نے کرنا تھا. اچھا. لیکن جیل سے جب ہم سب باہر نکلے، عمیر نیازی صاحب تھے، میں تھا، بیرسٹر گور صاحب تھے، علی ظفر صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، اور شعیب شاہین صاحب تھے. ٹھیک. تو جب ہم باہر نکلے تو یہ فریضہ خان نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، میں اپنا پینل دوں گا. پینل میں یہ ذکر کل کرنا تھا کہ ان کا چیئرمین کا نام یعنی کون ہوگا. ٹھیک ہے. اور پارٹی میں جو ہے موروثی سیاست نہیں ہوگی. یہ اناؤنسمنٹ ہم نے کرنی تھی، اور مجھے روکا گیا، میں نے کر دی. اور کرنے کے بعد جو ہے پہلے ٹویٹ آیا پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، مروت جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو میں نے 10 منٹ بعد اس کا جواب دیا. میں نے کہا چیئرمین اندر ہے، وائس چیئرمین اندر ہے، صدر اندر ہے. میں سینئر نائب صدر تھا، وائس سینئر موسٹ آفیشیل. میں نے کہا وہ آپریٹر درست کہہ رہے ہیں، جو اس ہینڈل پہ بیٹھا ہوا ہے، اور میں غلط کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، اور یہ ٹویٹر پی ٹی آئی آفیشیل جھوٹ کہہ رہا ہے. اس پہ آپ کو وہ ٹویٹس ابھی بھی مل جائیں گی. اس کے بعد جو ہیں جو پورے پاکستان میں بڑی ایک سنسنی سی پھیل گئی. لیکن رات کے 10 بجے مجھے علم ہوا کہ گوہر صاحب کا نام کسی طور پہ نہیں لینا ہے. اچھا. تو میں تب سمجھ گیا کہ اب صبح انہوں نے جناب گوہر صاحب کے بجائے کسی اور کو جو ہے چیئرمین نامزد کروانا ہے. اچھا. اور میں گوہر صاحب کو فون کر رہا تھا، گوہر صاحب کا اپنا فون بند تھا. میں نے عمیر نیازی صاحب سے رابطہ کیا، ان سب کو کہا، میں نے کہا کم از کم یہ جو بات آج ہوئی ہے خان صاحب کے سامنے ہوئی ہے، اور خان صاحب نے کہا میری موقف کی تائید کر دو. کیونکہ پوری پارٹی جو تھی وہ پی ٹی آئی آفیشیل کو سپورٹ کر رہی تھی. ٹھیک. تو پھر بادامی صاحب کے ساتھ شو تھا 11 بجے، پروگرام 11 بجے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ صبح شاید گور صاحب کے بجائے کسی اور کا نام آئے گا. تو میں نے پھر جو ہے اس کو روکنے کے لیے گور صاحب کا نام بتا دیا. اچھا. کہ گور صاحب جو ہیں ہمارے اور نئے چیئرمین ہوں گے. اور اگلے دن میں پشاور چلا گیا. علی ظفر صاحب نے پھر میرے اس بیان کی اور موقف کی تائید کی. تو ویڈیو آپ نے دیکھ لی، اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو کون سی بات اچھی لگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. شکریہ.